کیا وجہ ہے سالوں کا خواب امریکہ اور اسرائیل کا اب پورا ہوا؟ خامنائی صاحب کو شہید جو کیا گیا ہے، پوری امت مسلمہ کو جس کا دکھ ہے، وہ اب کیوں پورا ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں پورا ہوا؟ پہلے بھی اٹیکس ہوتے تھے، پہلے بھی سب کچھ ہوتا تھا، حملے ہوتے تھے، اس دفعہ یہ کیوں ہوا؟ تو اس کی ایک ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر جب بھی حملہ ہوا ہے، پاکستان نے ایران کی سپورٹ کی ہے، سیٹلائٹ انفارمیشن سے لے کر تمام اویلیبل سپورٹ جو ہے وہ پاکستان ایران کے لیے کرتا تھا، اور اب بھی پاکستان حاضر ہے۔ پاکستان کا بیان ہے کہ ہماری ٹیریٹری ایران کے اگینسٹ استعمال نہیں ہو سکتی، اور دیٹ از دا ریزن کہ تمام اپنے ہمسائے جہاں پہ بیسز ہیں امریکہ کی، وہاں پہ تو ایران جو ہے وہ میزائل داغتا ہے، لیکن پاکستان پر میزائل نہیں آیا۔ حالانکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان کے بھی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان پر میزائل اس لیے نہیں آیا کیونکہ پاکستان ایران کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کی سپورٹ کرتا ہے، تھرو آؤٹ سپورٹ کرتا ہے۔ اس دفعہ وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ تو وہ ایسے ہوئے کہ انہوں نے اس دفعہ پاکستان کو پہلے اپنی پراکسی ایکٹیویٹ کر کے انگیج کیا، افغانستان میں پراکسی ایکٹیویٹ کی، پاکستان انگیج ہوا، اور اس کے بعد پوری طرح ہی انگیج ہو گیا۔ جب پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، اسی لمحے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس میں وہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے۔ ایران وہ ملک تو نہیں ہے کہ جو چپ کر کے بیٹھ جائے، کاکا بھی نہیں ہے۔ ایران کے پاس دنیا کا بہترین ایک اسٹرانگسٹ میزائل سسٹم ہے جو چپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ میزائل سسٹم ختم کرنا۔ تو ایران نے تو کہا ہے کہ ہم یہ 2 سال تک اب جاری رکھیں گے۔ اب 2 سال سفر کرے گا اسرائیل اور یہ گلف کے ممالک، کیونکہ امریکہ تک تو ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے ایران کے پاس۔ لیکن کیا اسرائیل اور امریکہ 2 سال کنٹینیو جنگ کو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی وہ کر نہیں سکتے۔ دس از ناٹ پاسبل فار دیم۔ ان کا سارا پریشر جو تھا، یہ اٹیکس کرنے کا مقصد جو تھا، وہ خامنائی صاحب کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب رہے، اور اس کے بعد انہوں نے رجیم چینج کرنی تھی۔ اب اگر رجیم چینج نہیں ہوتی اور خامنائی صاحب کے جانے کے بعد بھی یعنی مائنڈ سیٹ وہی رہتا ہے لیڈرشپ کا، اور اسی طرح کام کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی، اور ناکام رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 50 سال سے اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ آج بنائیں گے، 1 ہفتے بعد بنا رہے ہیں یہ نیوکلیئر بام، 1 مہینے بعد بنا رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ایران جو ہے وہ اکیلا اس وقت ان طاقتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کا تیل اور سپلائی جو ہے وہ بند کر دیا ہے ایران نے۔ کب وقت آئے گا مناسب جب چائنا اس کے اندر کودے گا، رشیا اس کے اندر کودے گا؟ اگر وہ کودتے ہیں تو ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ آج تک چائنا نے بھی کوئی پرفارمنس ایکٹیویٹی دکھائی نہیں ہے دنیا کو، صرف پتہ ہے کہ کوئی پاور ہے، کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں۔ وہ کب وقت آئے گا کہ جب شو آف کرے گا چائنا؟ یہ سب دیکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے، اور اللہ مسلمان ممالک پر اپنا رحم فرمائے۔